یہ جو نگران کابینہ ہے، اب آپ کے خیال میں اس کی تشکیل میں سیاستدانوں کا کتنا عمل دخل ہوگا؟ دیکھیں، اصول کی بات تو یہ ہے کہ کابینہ بنانے کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے، وہ نگران ہو یا وہ کوئی منتخب وزیر اعظم ہو. تو اس میں جو پولیٹیکل ہوتا ہے یا جو منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کی جو چوز کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں میرا خیال ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں. بڑے سارے، اگر وہ اتحادی حکومت ہے تو اتحادیوں کو ساتھ رکھنا ہے. اگر اتحادی حکومت نہیں، سادہ اکثریت سے ان کی حکومت بن چکی ہے تو پھر کرائیٹیریا کچھ اور ہو جاتا ہے، اور کابینہ کا سائز جو ہے وہ بھی میٹر کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلی اختیار جو ہے وہ بظاہر وزیر اعظم کا ہوتا ہے. یہاں پر چونکہ وہ نگران وزیر اعظم ہیں اور طرح طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، اور کچھ زمینی حقائق بھی اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور اس کے منصبداروں کو، کچھ عہدیداروں کو ان کے کچھ اپنے ارادے بھی ہیں، کچھ عزائم بھی ہیں. اور جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چوائس تھے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چوائس ہیں، یہ ان کا ایک کلیم ہے. تو وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے میرا خیال ہے کہ پہلے سے ہی سوچ رکھا ہوگا. یہ میرا گمان ہے کہ کون ہوگا اور کس طرح کا ہوگا، کس سے کیا کام لینا ہے. جو حفیظ شیخ صاحب ہیں، ہم نے پہلے بھی اسی پروگرام میں گفتگو کی تھی آپس میں کہ یہ تو پچھلے سال پچھلی جولائی میں پاکستان طلب کیے گئے تھے، انٹرویو ہوئے تھے اور چیزیں جو تھیں، یعنی ہمیں یہ یوں کہہ لیں کہ منظر عام پر جو معلومات آتی ہیں ان سے پہلے پیچھے ہوم ورک ہو رہا ہوتا ہے. جی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں نہ سرپرائز ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ کون ہوگا، کیونکہ نگران وزیر اعظم کا ہی اصل معاملہ تھا. جس طرح کا نگران وزیر اعظم کے معاملے کے اوپر جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے کہ بالکل نام نہیں تھا کہیں پہ ان کا، اور آخری دن یعنی وہ بھی کچھ گھنٹے پہلے سولنگی صاحب نے یہ خبر بریک کی تھی تو بہت زیادہ لپ ٹائٹس تھے. انفارمیشن بڑی تھی جس کو ہم کہیں کہ کلوز تھی، کسی کلوز سرکٹ میں تھی، بہت چند محدود لوگوں کی حد تک تھی. تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پھر نگران وزیر کابینہ کا بھی سلیکشن کرنا ہے. تو اس میں ہم صرف قیاس رائیاں کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی کہ نام آپ کے سامنے آئے جو کنفرم سمجھ رہے ہوں آپ انڈکشن ان دی کیبنٹ؟ سرفراز بگٹی صاحب اینڈ سلطان علانہ صاحب کا کتنا کنفرم کرتے ہیں آپ؟ ان کا بھی دیکھیں، نام تو آپ جتنے لیں وہ سارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی معیار کے اوپر پورا اتر رہے ہوتے ہیں. لیکن سرفراز بگٹی صاحب کا جو نام ہے نا، وہ مجھے تھوڑا سا اس لیے مشکوک لگ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. وہ کیوں اس کابینہ میں آئیں گے؟ بظاہر تو ان کے ارادے یہی ہیں. میری کل ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، تو وہ ان کے دوست بھی ہیں کاکڑ صاحب کے، اور بڑے قریبی یعنی جو ان کے دوست ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. نام شاید اس لیے ان کا لیا جا رہا ہے، اور وہ زیر تاب بھی رہے ہیں کاکڑ صاحب کی طرح پچھلا سارا جو ٹنیور تھا باپ پارٹی کے اندر، تو اس لیے شاید دیا جا رہا ہے نام ان کا. تو لیکن میری اطلاع تو یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کا ان کا ارادہ ہے. تو اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر وہ کابینہ کے ممبر کیوں بنیں گے؟ تو اسی طرح یہ بیسیکلی کیا سرائیاں ہیں. ابھی کل ایک احسن بھون صاحب کے ساتھ ایک بات ہوئی تھی میرے ایک قریبی دوست کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی. ابھی آج ایک صحافی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا میں 3 ہفتے پہلے میں نے انکار کر دیا تھا. تو اس طرح کی ہیں باتیں، یہ گپ شپ زیادہ ہے. رسک فری واپسی سے کیا مراد ہے عمران شفیق صاحب؟ کب اور کیسے ممکن ہے یہ رسک فری واپسی؟ دیکھیں، ہم آپس میں نا کئی دفعہ یہ والی بات کر چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں، اور کل بھی ہم نے اتفاقاً اس کے اوپر بات کی تھی کہ رسک وہ واقعی کہہ رہے ہیں، جو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. رسک نہیں لے سکتے نواز شریف صاحب، اور رسک جو ہے وہ دیکھیں ریویو جو کیا جی وہ کہتے ہیں ریویو ججمنٹس ریویو کیس کا جو فیصلہ ہوا تھا، وہ آپ اس پر ذرا غور کریں. آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے پاناما کے فیصلے دیے تھے وہ اپنی ہزیمت نہیں چاہتے کہ وہ اٹھائیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ والے فیصلے جو ہیں وہ ریورس ہوں. تو وہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے پاس ایک اور خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل ہوئی ہے. اب وہ کمپلینٹ کیوں فائل ہوئی ہے کہ اس وقت ان کے پاس انکوائری
صاحب کے علاوہ 4 سپریم کورٹ کے اور ججز اور ایک ریٹائرڈ جو ہے جج، ان کی انکوائری ان کے پاس جو ہے وہ مارک ہوئی ہے اور وہ انکوائری کر رہے ہیں. اور اب یہ جو ہے وہ ایک پالیٹکس ہے، ایک طرح سے انکوائری ہے، اس میں خلل ڈالنے کے لیے یہ والے کام ہو رہے ہیں. تو وہ جو پروجیکٹ جو ایک چلا تھا جس کو اب گریٹ ریسیٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلے میں کی ساری باتیں ہیں. وہاں پر کچھ لوگ جو ہے، کچھ آپ کوارٹرز کہہ لیں، وہاں پر یہ ریورس کر لیا گیا ہے، کنٹرول کر لیا گیا ہے. اور کچھ کوارٹرز جو ہیں، جس طرح یہ والا جو حصہ ہے اسٹیٹ کا، ایک ادارہ ہے اسٹیٹ کا ایک اہم، وہاں پر ابھی تک اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو قانون کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اور وہ جب تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ چین سے نہیں بیٹھنے والے. اچھا، یہ جو قانونی معاملات ہیں جو انہیں درپیش ہوں گے ان کی واپسی پہ، انہی کے لیے اٹارنی جنرل صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں؟ قانونی معاملات کہاں پہ ہوتے ہیں پاکستان میں عائشہ؟ آپ ذرا غور کریں، قانونی معاملات اگر ہوتے تو ملک ان حالات میں ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل اگر قانونی معاملات نہ ہوتے تو اپنے بھائی کے دور میں آ چکے ہوتے واپس، تقدیس سے جوڑ دیتے. اور آپ کو پتہ ہے تب سیم پیج بھی تھا، آپ جو بات کر رہے ہیں تب سیم پیج بھی تھا. اگر قانونی معاملات درپیش نہ ہوتے تو وہ واپس آ چکے ہوتے اپنی بھائی کی حکومت میں. نہیں دیکھیں، سیم پیج جو تھا، اگر وہ سیم پیج اگر پورا اس کے اوپر کنٹرول اور گرفت ہوتی، سر چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکلی اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں. آپ کے اختیار ہوتا بھی ہے اور آپ بے اختیار ہوتے ہیں بیک وقت. تو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ مطلب بھائی کے ساتھ کھیل تو نہیں رہے تھے بھائی. آپ کو ایک سسٹم میں لوگ موجود ہیں اور پھر وہ جو پرانے سسٹم کا حصہ تھے اب وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ نہیں جائیں گے، اور پھر یہ تو بڑی لمبی لڑائی ہے، یہ کوئی اگلے 20-30 سال کی لڑائی ہے. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ جی کہ یہ کپ ہے، ہاں جی یہ کپ ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اس کپ کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے. اس کپ کو اس کی جگہ سے ہلانا ایک مسئلہ ہوتا ہے سیاست.